الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، شرح اصول ایمان ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ اصل کتاب ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی۔ اس کتاب میں خاص کر اس باب میں فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے بات کہی گئی ہے۔ بہت ساری باتیں فرشتوں کے تعلق سے ہم نے گزشتہ درسوں میں پڑھا۔ آج جو چیز ہمارے ساتھ ہے، وجوب الاستحیاء من ملائکۃ اللہ عز وجل والنہی عن التعرّ۔ فرشتوں سے حیا کرنا ضروری ہے، اور ننگا ہونا یعنی عریاں ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ عریاں مطلب ننگا ہونا، کیا بولیں گے اسے انگلش میں؟ نیکڈ۔ اچھا، مجھے پروننسیشن اتنا نہیں آتا، لیکن پھر بھی تھوڑا تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے، روى البزار عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ینہاکم عن التعر، ان اللہ ینہاکم عن التعر فاستحیوا من ملائکۃ اللہ الذین لا یفارقونکم الا عند ثلاث حالات: الغائط والجنابۃ والغسل، فإذ اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه او بجذمۃ حائط او ببعیرہ او بجذمۃ حائط او ببعیرہ۔ یہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں ننگا ہونے سے منع کرتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ننگا ہونے سے منع کرتا ہے، لہذا تم ان فرشتوں سے حیا کرو، وہ فرشتے جو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے کیسے ہیں؟ وہ فرشتے بڑے مکرم ہیں، اور فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ معزز لکھنے والے ہیں، جو صرف 3 حالات میں تم سے الگ ہوتے ہیں۔ لا یفارقونکم الا عند 3 حالات۔ یہ فرشتے صرف 3 حالات میں ہم سے الگ ہوتے ہیں۔ الغائط، جب آدمی ریسٹ روم جاتا ہے، اسی طرح والجنابہ، جب آدمی جنوبی ہوتا ہے، والغسل، اسی طرح نہاتے وقت، غسل کرتے وقت، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ بِالْعَرَاءِ، کہا کہ اس لیے جب تم میں سے کوئی کھلے میدان میں غسل کرے، کھلے میدان بولے تو اوپن پلیس، کہیں 4 دیواری نہیں ہے، فَلْيَسْتَتِرْ بِثَوْبِهِ، تو اپنے کپڑے سے وہ پردہ کر لے، دیوار کی اوٹ میں چلا جائے، بیہائنڈ دا وال، جو بھی دیوار ہے، یا کسی اور چیز سے پردہ کرے، جسے کہا گیا او بجذمۃ حائط او ببعیرہ، یا جو بھی اس کا اونٹ ہے یا جانور ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر تھوڑا سا اوٹ میں ہو جائے یا پار۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَمَعْنَا إِكْرَامِهِمْ، اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ عزت کرنے کے لیے، فرشتوں کی عزت آپ کیا کریں گے توصیف صاحب؟ فرشتوں کی عزت ہم کیا کریں گے؟ تو یہ کہا گیا کہ فرشتوں کی عزت اور ان سے حیا اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ چونکہ اعمال لکھتے ہیں، ہمارا جو پورا اعمال ہے وہ اعمال لکھتے ہیں، تو اس لیے ان بزرگ اور عزت والے فرشتوں سے برے اعمال نہ لکھوائے جائیں۔ کس سے کیسا کام لینا کی؟ ویسے کام لینا۔ ایسے مبارک بلند اخلاق اوصاف والے فرشتوں سے ہم برے اعمال لکھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، اچھے کام لکھوائیں۔
اس لیے ان سے برے اعمال نہ لکھوا جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلقت اور اخلاق دونوں اعتبار سے بزرگ اور باعزت بنایا ہے۔ وہ فرشتے اخلاق میں بھی اچھے ہیں، خلقت میں تو جبریل امین کے 600 سے زائد پر ہیں، 600 پر ہیں۔ تو ایسے فرشتوں سے جیسے کہا فی خلقہم واخلاقہم ثم قال ما معناه ان من کرمہم، وہ فرشتے اتنے عزت والے ہیں، لا يدخلون بیتا فیہ کلب، اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کتا۔ کیسے فرشتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ۔ ہم لوگ کتے کو فخر سے پالتے ہیں، جسے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب کتے پر ماہانہ 3-4 لاکھ روپے تو ایسے ہی خرچ کرتا، اتنے شوق سے۔ وہ ایک صاحب نے بتایا ارے بھائی آپ کے چنئی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کتے پر 4-5 لاکھ روپے خرچ کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اس کی دیکھ بھال پر، اس کے غذا پر، اس کی ساری چیزوں پر۔ تو بہرحال کتا ایک ضرورت اگر سمجھ کر آدمی اپنے فارم ہاؤس کے لیے کسی اور کے لیے گھر کے باہر حصے میں رکھتا ہے تو بات الگ ہے، شکاری کتا ہے، لیکن اسے شوق کے لیے رکھا جائے، شوق کے لیے پالا جائے تو ایسے گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ولا صورہ، اور نہ ایسے گھر میں جس میں تصویر ہو، ولا جنب، یا جس میں کوئی جنبی آدمی ہو۔ تھوڑے لوگ غسل کرنے میں تال میل کرتے، ارے اب غسل کرنے کی ضرورت پڑی، فوراً کیا کر لینا؟ غسل کر لینا۔ ارے اس میں وہ پتہ نہیں اب کتنے بجے اٹھیں گے، غسل کریں گے۔ کہا کہ سارے فرشتوں سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتی۔ ولا تمثال، اور فرشتے ایسے گھروں میں بھی داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں مورتی ہو، شوق سے کوئی بھی مورتی رکھیں۔ ولا یصحبون رفقة معهم کلب او جرس، اور اسی طرح ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے جن کے ساتھ کتا یا گھنٹی کی آواز آتی، یا کتے ہوتے ہیں یا گھنٹی، جیسے ہمارے پاس رات 11:30 بجے بھی قلفی والا گھنٹی بجاتا، پتہ نہیں کس نے اسے اجازت دی۔ ایسے گلیوں میں برکت کہاں سے آئی؟ 11:30 12:30 بجے بھی، 2 بجے بھی، کہا 2 بجے، رات بھر پتہ نہیں یہ جن کھاتے ہیں کہ انسان کھاتے ہیں، کون کھاتے ہیں ان کے قلفی۔ تو میں نے ایک مرتبہ اچھا تجربہ کیا، تجربہ مطلب اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس دن سے قلفی لینا چھوڑ دیا۔ تو ہم لوگ آ رہے تھے گاندھی اربن روڈ، ایگمور، سارے قلفی والوں نے وہاں 4-5 قلفی والوں نے سائیکل ٹھہرا کیا، پلیٹ فارم کے ادھر گئے، سب نے پیشاب کیا، اپنے ہاتھوں سے ہاتھ دھوئے نہیں، پھر پینٹ پہنے، پھر قلفی گھنٹی بجا کے نکل گئے۔ اب قلفی جب دے گا تو کون سے ہاتھوں سے دے گا؟ انہی ہاتھوں سے قلفی دے گا۔ تو وہ دن ہے کہ آج کبھی ہم نے بولا کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کیسے کھایا؟ تو آدمی بہرحال کھانے کی چیز اچھی ہوتی ہے، لیکن جو گھنٹی جو بجائی جاتی ہے، جو شیطان کی غذا ہے، اور حدیثوں میں اس کے لیے منع کیا گیا ہے، فرشتے اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخت ناپسند کرتی تھی گھنٹی کی آواز کو۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے بارے میں آگے انہوں نے کہا کہ فرشتے صبح و شام، رات اور دن آتے جاتے ہیں، ہمارے پاس آتے جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، فرشتے تمہارے پاس صبح و شام یعنی رات اور دن آتے جاتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، یہ فرشتے کب ملتے ہیں؟ فجر کی نماز کے وقت، فجر کی نماز کے وقت، جبکہ ہم میں سے اکثر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ فرشتے ہمارے بارے میں کیا رپورٹ دیں گے؟ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، عصر کی نماز کے وقت یہ فرشتے ملتے ہیں۔ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ،
اور جو فرشتے رات بھر ہمارے ساتھ تھے وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، کس سے؟ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے بارے میں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک فرشتے بولے نا اللہ کو معلوم نہیں ہو، ایسی بات نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں چھوڑا؟ فیقولون ترکناہم وہم یصلون، ہم آ رہے تھے تو تب وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، واتیناہم وہم یصلون، جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ فجر اور عصر کی نماز کا وقت تھا، جو بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں اقرؤوا ان شئتم، اگر چاہتے ہو تو اس آیت کو ضرور پڑھو، جیسے یہاں لکھتے ہیں اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 78۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے رات اور دن دونوں اوقات میں ہمارے پاس آتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، تم نمازیوں یا پھر عام مومنوں کے پاس باری باری آتے جاتے ہیں فرشتے۔ تو یہ فرشتے کون ہیں؟ ایک فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ تو ایک فرشتے وہ ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، آپ کے سامنے پیچھے دو فرشتے ہیں وہ چلتے ہیں۔ تو یہ فرشتے کون ہیں؟ ملائکہ، فرشتے ایک قول کے مطابق، ایک اوپینین کے مطابق ان سے مراد اعمال کی حفاظت پر مامور فرشتے ہیں، لیکن شیخ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ ان سے الگ دوسرے فرشتے ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں اعمال کی حفاظت پر الگ۔ تو کہتے ہیں کہ الگ الگ کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الگ الگ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات اس میں بتائی گئی کہ فرشتے دو کون سے نمازوں میں ملتے ہیں؟ فجر اور عصر۔ تو آپ لوگ پابندی سے آ جاتے ہیں فجر میں، ہاں؟ تو فجر بہت بڑی چیز ہے، فجر کی نماز بہت بڑی چیز ہے، اس سے سارا دن آپ کا ماشاءاللہ خیر و برکت والا رہتا ہے۔ من صلی صلاۃ الفجر فإنہ فی ذمۃ اللہ عز وجل، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گارنٹی میں آ جاتا ہے۔ تو ان دونوں نمازوں میں فرشتوں کے جمع ہونے کی حکمت کی بات کی جائے تو دراصل یہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور ان کی عزت افزائی کا ایک مظہر ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو بندگی کے وقت جمع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا رہا ہے، دیکھو ہمارے بندے، دیکھو کیسا نماز پڑھ رہے ہیں، تمہیں کام ہی پڑھو، چار مینار میں پڑھو، حافظیہ میں پڑھو، لیکن کیا کرو، یہاں پڑھے تو ذرا جلدی ہو جاتی، وہاں پڑھے تو ذرا دیر سے ہوتی، بہرحال کہیں بھی پڑھو لیکن پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا رہے ہیں تاکہ کل یہ فرشتے گواہی دیں بندوں کے حق میں کہ یا اللہ ہم نے دیکھا تھا ان کو حافظیہ مسجد میں نماز پڑھتے ہو۔ فرشتے اگر ہم اس وقت سو رہے ہوں تو کیا گواہی دیں گے؟ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ نماز سے بہتر اگر کوئی عبادت ہوتی تو اللہ افطار کے وقت فرشتوں کو جمع کرتا یا حج میں جمع کرتا۔ نماز میں جمع کرنے کا مطلب ہے کہ نماز اعلیٰ ترین عبادت ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں سوال و جواب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سوال و جواب کریں گے۔ تو اس سے ایک اور بات بھی ہم کو ملتی ہے کہ یہ دونوں نمازیں بہت امپارٹنٹ ہیں۔ کون سے؟ عصر بھی مغرب، فجر بھی عصر، ہاں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ جمع کرتے ہیں۔ دیکھا، تو ان دونوں نمازوں کی اہمیت و عظمت کا بھی اشارہ ملتا ہے، اس لیے ان دونوں نمازوں میں اس طرح کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، جبکہ بقیہ نمازوں میں صرف ایک طرح کے فرشتے ہی ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ ان دونوں نمازوں کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو۔ کون سی آیتوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا اقم الصلاة لدلوک الشمس وإلی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 78۔ اس کے بعد ایک اور چیز فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا۔ ہم لوگ فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کے تعلق سے ایک اور بات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرشتے علم کی مجلس میں جمع ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کہیں بازو آزو نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ہمارے ممبرس ہوں، لیکن فرشتے تو انشاءاللہ ضرور ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یہ علم کی مجلس ہے، فرشتے ہمارے ساتھ۔ کس پر یقین ہونا چاہیے؟ میرے نبی کی بات پر مجھے یقین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وروى الامام احمد و مسلم حدیث مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں یا کسی جگہ میں، مسجد ضرور نہیں، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسونہ، یہ ایک دوسرے کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، بینہم، اپنے درمیان، الا نزلت علیہم السکینہ، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دور آپ یہاں بیٹھیں، سارا ٹینشن بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو اپنے پروں میں کیا کرتے ہیں؟ ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ان پر سکینت اترتی ہے، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے پاس جو فرشتے ہیں ان کے پاس ان کا ذکر کرتا ہے۔ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، غور سے سنیں، جو شخص عمل میں پیچھے کر دے، جس کو اللہ عمل میں پیچھے کر دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ ایک آدمی عمل نہیں کرتا، عمل نہیں کر کو ہمارے بابا 10 حجاں کرے، 100 عمرے کرے، کیا بھی فائدہ ہے؟ تمہارا عمل تم نے کیا کر ڈالا؟ پیچھے کر ڈالا۔ تمہارا لینج تمہیں کیا نہیں کر سکتا ہے؟ پیدرم سلطان بوت کہتے، فارسی میں بولے، کیا بولے؟ پیدرم سلطان بوت، میرے بابا بادشاہ تھے۔ اچھا تو کیا ہے وہ بول رہے؟ تو اللہ، یہاں دیکھا جائے تیرا عمل کیسا ہے؟ تمہارے بابا کیا تھے؟ انہوں کیا لے کو گئے دنیا سے، چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، لیکن آپ کیا ہیں؟ کہا کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ تو ایک دن ایسا آئے گا، لا انساب بینہم، کوئی نسب کام نہیں آئے گا، وہاں کسی طرح کی کوئی رشتہ داری، ساری چیزیں نہیں چلیں گی۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، لیکن ایمان بھرا دل لے کر جو آئے گا تو وہی کامیاب ہوگا۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا الملائکۃ تضع اجنحتها لطالب العلم، علم حاصل کرنے والوں کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ واقعی کیا ہم اس قابل ہیں کہ فرشتوں کے پروں پر بیٹھیں اور علم حاصل کریں؟ تو اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں، اخلاص کے لیے جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو یہ موقع دے رہا ہوگا۔ تو اس حدیث میں ایک بات یہ بتائی گئی، یتدارسون، سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ قرآن سے متعلق ساری باتیں، تجوید سیکھنا، کوئی بھی سیکھنا، اور قرآنی علوم، تفسیر پڑھنا اور پڑھنا، یہ ساری چیزیں۔ نزلت علیہم السکینہ، اب یہاں آپ بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں پر اطمینان، وقار، ثابت قدمی اور دل کی صفائی، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں آپ کو عطا کرتے ہیں۔ رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتایا
من بطأ به عملہ، اگر عمل میں ہم پیچھے رہ جائیں گے تو لینج ہم کو آگے، لینج بولے تو خاندان، ہمیں بڑے خاندان کے لوگ، ہاں ایسا سب بھی بولتے ہیں لوگ، تو ہاں وہ سب کیا بھی چلیں گا نہیں۔ اچھا، جیسے کہا عمل کرنے والا، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، غلام ہو، امیر ہو، وہ عملی میدان، وہ آگے آئے گا۔ عملی میدان میں کوتاہی کرنے والا، چاہے وہ شریف زادہ ہو، پیر زادہ ہو، مجاور ہو، وہ اس کا کوئی کام نہیں آئے گا جب کہ اس کا عمل اسے نہ ہو۔ جیسے کہتے ہیں چاہے وہ شریف خاندان سے تعلق رکھنے والا اور کتنا ہی بلند مقام والا ہو، لیکن عمل میں پیچھے ہے تو وہ کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ایک اور چیز کہا، یہ تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے، الملائکۃ تحف مجالس العلم۔ پہلی حدیث میں ہمیں بتایا کہ جہاں علم کی باتیں ہوتے ہیں فرشتے وہاں گھیر لیتے ہیں۔ اب خاص کر اور ایک حدیث جس میں بتاتے ہیں الملائکۃ تضع اجنحتها لطالب العلم، علم حاصل کرنے والے کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ایک تو گھیر لیتے ہیں، ایسے ہی بولا، اب پر بچھاتے ہیں بولے۔ وفی المسند والسنن حدیث ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل، کہتے ہیں کہ فرشتے علم حاصل کرنے والے کی جستجو نے، یعنی جس شوق سے وہ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، خوش ہو کر فرشتے اس کے لیے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، تو ساری بات کا خلاصہ کہتے ہیں، بہت ساری حدیثیں ہم نے سنی۔ کتنے حدیثیں سنے؟ فرشتوں سے حیا کرنا چاہیے، آج کے درس میں فرشتوں سے شرم کرنا چاہیے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، فرشتے، کوئی فرشتہ سور پھونکنے والا ہے، کوئی فرشتہ وحی لانے والا ہے، کوئی فرشتہ ہمارے اعمال کو لکھنے والا ہے، کوئی فرشتہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، کوئی فرشتہ بارش برسانے والا ہے۔ یہ سارے کام ہم پڑھے۔ شیخ خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں والاحادیث فی ذکرہم علیہم السلام کثیرۃ جدا، بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں۔ ہذہ الاحادیث، فرشتوں کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں ان میں کچھ حدیثیں ہیں صحیح الاسناد، جو سند کے اعتبار سے کیا ہیں؟ صحیح۔ ومنہا ما لا یصح، کچھ فرشتے ہیں جو صحیح، کچھ حدیثیں ہیں جو سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ اچھا، فرشتوں کو کتنی طاقت ہے؟ ہم لوگ پڑھے ہیں حدیثوں میں کہ ایک پر قوم لوط کی ساری بستی بلڈنگوں کے ساتھ، کھیت کھلیان کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اتنا اوپر آسمان پر لے گیا کہ سارے فرشتوں نے ان کے بھونکنے کی آواز سارے فرشتوں نے سنی۔ تو جتنی حدیثیں آئی ہیں اس میں سے کچھ صحیح ہیں، کچھ کیا ہیں؟ صحیح نہیں۔ وَأَهْلُ الْعِلْمِ إِذَا أَتَوْا لِتَقْرِيرِ أَصْلٍ مِّنَ الْأُصُولِ فَإِنَّهُمْ يَسُوقُونَ مَا جَاءَ فِي الْبَابِ مِنَ الْأَحَادِيثِ كَمَا هِيَ طَرِيقَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ الرَّاسِخِينَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ۔ اہل علم، یہ چاپٹر کے بارے میں بولیں گے تو اصل چیز جو لائیں گے صحیح حدیث لائیں گے، اس کے سپورٹ میں بہت سارے حدیثیں لائیں گے جس کی سند صحیح بھی نہیں ہو سکتی، لیکن مین جگہ میں نہیں لائیں گے۔ مین جگہ میں جو لائیں گے کون سی حدیث لائیں گے؟ صحیح حدیث لائیں گے۔ اس کے سپورٹ میں کیا لائیں گے؟ ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی حدیثیں ہوں جس کی سند صحیح نہیں ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، قال شیخ الاسلام فی احد اجوبتہ علی منہج اہل الحدیث واہل الحدیث لا يستدلون بحدیث ضعیف فی اصل من الاصول۔ اہل الحدیث جو بھی ہیں ویک حدیث سے کبھی بھی وہ لوگ دلیل نہیں لیتے ہیں، جو اصل، جو مین ہوتا ہے، مین کانٹینٹ میں کبھی بھی ضعیف حدیث، ویک حدیث نہیں لائیں گے، بل اما فی تائیدی، اس کے سپورٹ میں لائیں گے، اور فی فرع من الفروع، ایڈیشنل ایسا لا سکتے ہیں، یعنی انہ لا یفترض
اصل بحدیث ضعیف لا یثبت، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ محدثین کبھی بھی ضعیف حدیث سے کسی بات کی دلیل لیں، اس لیے کہ ضعیف حدیث کبھی صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ ضعیف حدیث کبھی صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ وَإِنَّمَا حَكَمْنَا، کسی حدیث پر ہم ضعف کا، ویک کا جو حکم لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ کہ اس حدیث کا جو نریٹر ہے، راوی ہے، ان کو تھوڑا میموری کیا ہے؟ کم ہے۔ ہم بولتے ہیں لسوء حفظ، ان کو میموری یہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس حدیث کو کیا کریں گے؟ ضعیف۔ او لانقطاع فیہ، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو سند ہے، لنک ہے، بیچ میں کٹ ہو۔ جیسے اب میں بول سکتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث فلاں شیخ سے سنی، جو شیخ میرے زمانے میں زندہ تھے۔ جو شیخ میرے زمانے میں زندہ نہیں تھے، میں ان کا نام لے کے بول رہا ہوں، میں نے یہ حدیث مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب سے سنا۔ ارے انہوں کب کی دنیا میں کو چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، تمہیں کہاں سنے ان سے حدیث؟ ایسا ہو سکتا ہے، انقطاع ہے، بیچ میں کیا ہے؟ تو وہ اگر ایسا کوئی بولتا ہے تو تب بھی حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ چین کٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَتَائِدًا، تو کہتے ہیں کہ او لانقطاع فیہ او نحو ذلک رعایةً وحمایةً لکلام المصطفیٰ، ایسا کیوں ہم کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کے لیے۔ وَإِلَّا قد یکون صحیحا، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ضعیف حدیث بھی صحیح ہو۔ تو اصل میں جب ہم ذکر کریں گے صحیح حدیث کو دلیل کے طور پر ذکر کریں گے، اس کے سپورٹ میں جو حدیثیں لائیں گے اس کی سند ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور وہ کمزور بھی ہو سکتی ہے، ویک۔ وَهَذَا التَّأْيِيدُ عَلَى قِسْمَيْنِ فِي طَرِيقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ وَالْمُتَأَخِّرِينَ، يعني من حفاظ الحديث ورواته، هذا التأييد على قسمين، یہ جو سپورٹنگ کے لیے جو حدیثیں لائی جاتی ہیں جس کی سند ویک ہوتی ہے، تو کہا کہ اما تائید کامل، پوری طرح سپورٹنگ کے لیے لائی جاتی ہے، یعنی تائیدا لجمع الاصل، و اما تائید الناقص، یعنی تائیدا لبعض ما جاء فی الاصل۔ تو شیخ لکھتے ہیں والاحادیث التي اوردها، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بہت ساری حدیثیں لائی ہیں۔ الامام المجدد رحمہ اللہ فیہا روایات ضعیفہ، اس میں کچھ کیا ہیں؟ ویک حدیثیں بھی۔ ولیکنہا دالۃ علی وجود الملائکہ، لیکن فرشتوں کی اس پر یہ دلالت کرتی ہیں کہ فرشتوں کے نام کیا ہیں۔ ہم نے پڑھا جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، وتقاسیمہم، فرشتوں کے کیا کیا کام ہیں، کسی کا وحی لانا ہے، کسی کا بارش برسانا ہے، کسی کا سور پھونکنا ہے، کسی کا جان نکالنا ہے، زبانیہ، جہنم کا کوئی داروغہ ہے، جنت کا کوئی داروغہ ہے، ساری بات۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَالْأَصْلُ هُوَ وُجُودُ الْمَلَائِكَةِ، لیکن اتنا تو ہم کو معلوم ہوا کہ فرشتے ہیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، تبھی تو ہم ڈریں گے، اگر نہیں تو ہم کیسے ڈریں گے؟ اگر مجھے معلوم ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں، مجھے کوئی لکھنے والا نہیں ہے، تو میں بہت کچھ کر لوں گا۔ اگر مجھے معلوم ہے کہ میرے سارے اعمال، میرے سارے بول چال، ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں، تو میں احتیاط کروں گا۔ وَأَنَّهُمْ أَقْسَامٌ، فرشتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ وَأَنَّ مِنْهُمْ كَذَا وَمِنْهُمْ كَذَا، بعض فرشتے ایسے ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ مُتَنَوِّعُونَ، جیسے ہم نے بہت ساری باتیں پڑھی، اور ساری باتوں سے ایک بات ہم کو معلوم ہوئی، کیا بات؟ توصیف دیکھیے، فَنَعْلَمْ مِنْهَا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ خَلْقٌ عَظِيمٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مخلوق ہیں، تبھی تو کہا گیا کہ میں نے اللہ کے عرش اٹھانے والے اس فرشتے کو دیکھا جو ساتوں آسمانوں کے اوپر تھا، اس کے پیر ساتوں زمین کے نیچے تھے، کتنا بڑا۔ اور وہ فرشتے جو لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھا لے گئے، تو بہت بڑی مخلوق ہے۔ مکرمون،
اور بہت عزت والے ہیں، مقربون، اللہ کے بہت قریبے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہیں؟ وَأَنَّهُمْ عُبَّادٌ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہمیں 5 فٹ کے ہو کوئی اتنے مستیاں نہیں، زیادہ سے زیادہ کتنے فٹ رہیں گے؟ ہم نہ ہے سو فخر، غرور، حسد، جلن، اللہ تعالیٰ کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، اللہ تعالیٰ ہم کو جتنی غلاظتیں اندر ہیں اتنی غلاظتیں باہر ہیں ہمارے نہیں۔ اللہ کا فضل چلو اندر ہے، وہ بہت باہر رہے تو کیسا رہا؟ کہاں انگلی ڈالے تو بھی گندگی لگتی، ناک میں ڈالو، منہ میں ڈالو، پھر اس انسان کو اتنا فخر، ذرہ اچھا پہن لیا تو زمین پہ برابر چلتا نہیں، ناچتے چلتا، جیب میں ذرے پیسے آ گئے تو اکڑتے چلتا، عجیب انسان۔ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اس سے بچائے رکھے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے فرشتے جو اتنے مقرب ہیں، اتنے بڑے ہیں، ان کی یہ حالت ہے وَأَنَّهُمْ عُبَّادٌ، اس کے بعد بھی وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جبریل امین کے بارے میں کہا کہ روتے ہوئے بولا کہ جب سے میں نے جہنم دیکھی ہے میرے آنکھ کے آنسو نہیں سوکھتے ہیں۔ فَيَحْصُلْ مِن جُمْلَةِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ صفات عامہ وہی ثابتۃ لکثرۃ ما جاءت الروایات، یہ ساری روایتوں میں یہ باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو ہم سب کے باتوں کی نگرانی کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ تو شیخ نے ساری حدیثوں کو، فرشتوں کے بارے میں جتنی حدیثیں آئے ہیں ساری حدیثوں کو اس بارے میں یہاں لکھا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں والمباحث التي ذكرها في الروايات واضحة بينة لا تحتاج إلى مزيد بيان۔ تو یہاں لکھتے ہیں والمباحث التي ذكرها في الروايات، یہ جو جتنی بحثیں جس میں ذکر کیا گیا ہے واضحة بينة لا تحتاج إلى مزيد وبيان، ابھی اس کے بارے میں مزید بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ فالکروب، یعنی ساری حدیثیں ہم کو معلوم ہو گئی ہیں۔ اور کتنا وقت ہمارے پاس ہے؟ 10 منٹ ہے، ماشاءاللہ۔ نیا چیپٹر ہم پڑھتے ہیں، باب الوصیہ، باب الوصیۃ بکتاب اللہ عز وجل۔ الوصیہ، وصیہ کسے بولتے ہیں؟ وصیت کرنا، تاکید کرنا، ایڈوائس، خاص کر وصیت کسے بولتے ہیں؟ ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے، کبھی آدمی ایک کنٹری چھوڑ کے دوسری کنٹری کو جاتا ہے یا کسی اور کام کے لیے جاتا ہے، تو وہ جو کرتا نہیں آخری ٹائم پہ اسے کیا بولتے ہیں؟ وصیت۔ اچھا، اسی طرح ویل بولتے، اسے کیا بولتے ہیں؟ ویل نامہ بولتے نہیں، ہم کیا بولتے ہیں؟ نہیں، ویل نامہ بولتے، مرنے والا جو لکھی جاتا نہیں، میں مر گیا تو یہ ان کو دے ڈالو، وہ بلڈنگ ان کو دے ڈالو، ایسے دے ڈالو۔ اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کتاب کے بارے میں ایک وصیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا واجب ہے۔ سنو کیا بولتے ہیں؟ الوصیۃ بکتاب اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو سنت بھی اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ انکلوڈ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تو کہتے ہیں یہ جو قرآن کی آیت ہے جس میں بتایا گیا سورۃ الاعراف آیت نمبر 3، یعنی اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے تمہاری طرف جو نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا، یعنی اس کے علاوہ جو ہے جو دوست ہیں، اولیاء ہیں، اس کی اتباع نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، وجوب التمسک بکتاب اللہ
و سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ قرآن مجید کی آیت، اس میں یہ کہا کتاب اللہ کی وصیت، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی وصیت. کیا بولتے ہیں؟ تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع نہ کرو، یعنی جن کو تم نے بنا لیا ہے ان کے ساتھ چلو. تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. سورۃ الاعراف آیت نمبر 3. اس کے بعد جو چیز بتائی گئی وجوب التمسک بکتاب اللہ و سنت نبی، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے. یہ دیکھیے، عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب فحمد اللہ واثنى علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ دیا؟ اما بعد الا ایھا الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، لوگو سنو، فانما انا بشر، میں کیا ہوں؟ انا بشر، میں بھی تمہاری طرح ایک آدمی. فانما انا بشر. یہی بات بدعتی ماننے کو تیار نہیں. کیسا اللہ کے نبی ہمارے جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ ہم بولتے ہیں ہم بھی اللہ کے نبی خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں. اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے نبی کا مقام ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے. جیسے کہا انما انا بشر، بشر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھو قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا کون آئیں گا اللہ کے نبی کے پاس؟ ملک الموت. فاجیب، اس کے آنے پر میں اس کے ساتھ چلا جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، حجۃ الوداع کا خطبہ، کہتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ آ جائے، مجھے بلائے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، فرشتہ کہے کہ اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ کوئی کہہ سکتا کیا؟ نہیں بیچ نہیں آتا، میں بہت کامہ پینڈنگ ہے، کوئی بھی نہیں بول سکتا. فاجیب. اور وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اختیار دیا گیا تھا، اختیار دیا گیا تھا. ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی کیا کہا؟ الرفیق الاعلی، میں بلند والے مرتبے والے رب سے، میں میرے دوست سے میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ملنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کو پسند کیا. تو فوجیب، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں. وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے بلاوے پر چلا جاؤں، میں تمہارے بیچ دو چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی، اس میں ہدایت ہے، گائیڈنس. والنور، روشنی ہے، رہنمائی ہے. فخذوا بکتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لے لو. واستمسکوا بہ، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. تو قرآن پڑھ کے کتنے دن ہو آپ لوگ؟ آج پڑھے؟ ماشاءاللہ. کثر اللہ امثالک، اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو اور زیادہ بنائے کہ روزانہ آپ منیمم جتنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر دن آپ کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہونا چاہیے. واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کی طرف توجہ دلائی. آپ نے اللہ تعالیٰ کو کتاب کو لازم پکڑنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھیے دوسری چیز کہتے ہیں فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال واہل بیتی. اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف توجہ دے کر پھر کیا بول رہے ہیں؟ واہل بیتی،
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر والے کیا بول رہے ہیں؟ تو دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا وَأَهْلُ بَيْتِي، میرے گھر والے، اہل بیت، اس میں اختلاف ہے کہ اہل بیت میں کون ہے، لیکن علماء کہتے ہیں اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی، امہات المؤمنین بھی کیا ہیں، اس میں داخل ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتایا نا، ایک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب و اہل بیتی، یہ حدیث میں تھوڑا آگے پیچھے ہے الفاظ، وفی لفظ کتاب اللہ وحبل اللہ من اتبع، اور حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب وہ اللہ کی رسی ہے، من اتبع جو اس کے نقش قدم پر چلے گا، کان علی الہدی وہ ہدایت پر ہوگا، ومن ترکہ کان علی الضلالہ جو اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو چھوڑ دے گا وہ کیا ہوگا، گمراہی میں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن کے بارے میں کہا نا، قرآن پڑھو، اس کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میرے اہل بیت، میرے گھر والے۔ آپ بولتے ہیں ہمارے گھر والے کے تو کون کون داخل ہوتے اس میں؟ ابا امی بھی آتے، نہیں؟ ابا امی سب بھی آتے۔ ایک شادی شدہ آدمی بولا میرے گھر والے، بولے تو بیوی بچے آئیں، تو رافضیوں کو بات سمجھ میں نہیں آئیں گی، شیعوں کو۔ اہل بیت میں کسے داخل نہیں کرتے وہ لوگ؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل نہیں کرتے، تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ حدیث کے دوسرے الفاظ میں ہیں اللہ کی کتاب وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو اس کو فالو کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انشاءاللہ اس کی شرح بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس حدیث میں کیا کیا باتیں ہیں کل کے درس میں ہم سنتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔